بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 314 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ کتاب الدیہ سے باب ما یحدث الرجل فی الطریق سے متعلق پڑھیں۔ کوئی شخص عام گزرگاہ میں تصرف کرے اور اس تصرف سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس پر ذمہ آئے گا یا نہیں، اس سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلاً جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتی کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب ما يحدث الرجل في الطريق من أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرسنا أو دكانا فلكل نزعه وله التصرف في النافذ إلا إذا أضره وفي غيره لا يتصرف إلا بإذنهم، فإن مات أحد بسقوطها فديته على قلته كما لو حفر بئرا في الطريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان ولو بهيمة فضمانها في ماله، ومن جعل بالوعة في طريق بأمر سلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها أو قنطرة بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن، ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان زمن ولو كان رداء قد لبسه فسقط له مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة فعطب به رجل لم يزمن، وإن كان من غيرهم زمن، وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد زمن إن كان في غير صلاة وإن كان فيها لا۔ یہ باب ہے ما يحدث الرجل في الطريق، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کو آدمی راستے میں بنائے۔ مصنف علیہ الرحمہ قتل کی مباشرت کے احکام سے فارغ ہو گئے، تو اب اس فصل میں قتل بالسبب اور سبب کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لے یا کسی کے قتل کا سبب بنے تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ جو ذکر فرما رہے ہیں، اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عام گزرگاہ میں اپنے لیے بیت الخلاء بنائے یا عام گزرگاہ کی طرف اپنے گھر کا پرنالہ بنائے، وہ کا رخ اس طرف کر لیں، یا جو ہے عام راستے میں کی طرف جو ہے اپنے گھر کا چھجا، جو سنن کہتے چھجے کو، چھجا باہر نکالے یا دکان بنائے، تو چونکہ یہ عام گزرگاہ اور عام لوگوں کے حق میں تصرف ہے اور یہ ایسا تصرف ہے جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو لہذا ہر ایک کو اس تصرف سے روکنے کا اختیار ہے اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس چھجے کو یا اس دکان کو یا اس پرنالے کو یا اس بیت الخلاء کو گرا دے۔ فرماتے من اخرج الى طریق العامت، اگر کوئی شخص عام راستے کی طرف کنیفن بیت الخلاء بنائے او میزابن یا پرنالہ بنائے او جرسنن یا چھجا بنائے او دکانن یا دکان بنائے، فلکل نزعہ، تو ہر شخص کو حق ہے اس کو اکاڑنے کا۔ کیوں بھئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو بدلے میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچانی، خود بھی تکلیف نہ دے اور دوسروں سے بھی تکلیف نہ کھائے، یہ اسلام کا حاصل ہے۔ تو لہذا جب شریعت نے سب لوگوں کو گویا یہ حق دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي النَّافِذِ إِلَّا إِذَا أَضَرَّهُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گلی ایسی ہو جو دوسری طرف نکل جاتی ہو، نافذہ ہو، آر پار ہو، تو اس میں مذکورہ بالا چیزیں بنانا یہ جائز ہیں، درست ہیں، بشرطے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو،
کیونکہ ایسے گلی میں ہر کسی کو گزرنے کا حق بھی ہوتا ہے اور ایسی چیز بنانے کا حق بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہاں اگر لوگوں کو تکلیف ہو تو پھر اس صورت میں پھر اس کو سکہ نافذہ میں ایسے تصرفات کا اختیار نہیں ہوگا. اگر سکہ غیر نافذہ ہو، غیر نافذہ گلی ہو، گلی بند ہو، تو پھر اس گلی میں چونکہ سب کا اختیار ہوتا ہے، کوئی بھی دوسرے شریک کے اجازت کے بغیر، پڑوسی کے بغیر اس میں ایسا تصرف نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرماتے غیر نافذہ گلی میں پھر تصرف کرنے کے لیے دوسرے شرکاء کی اجازت ضروری ہوتی ہے. وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي النَّافِذِ، اور اس کو اختیار ہے تصرف کا نافذہ گلی میں، الا اذا ضر، مگر یہ کہ اگر عام لوگوں کو ان تصرفات سے ضرر پہنچے تو پھر اختیار نہیں ہوگا. وفی غیرہ، اور غیر نافذہ گلی میں لا يتصرف مطلقا، یہ تصرف نہیں کر سکتا الا باذنہم، مگر ان کی اجازت سے. لا يتصرف مطلقا اضر بہم اولا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مطلقا تصرف کرنے کے اختیار نہیں ہے، چاہے غیر کو ضرر ہو یا نہ ہو، ایسے تصرفات یہ نہیں کر سکتا مگر ان کی اجازت سے. جب اجازت مل جائے تو پھر یہ تصرف کر سکتا ہے. فَإِن مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا فَدِيَّتُهُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر عام راستے میں یا سکہ نافذہ میں مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی اور وہ کسی شخص پر گر گئی اور وہ مر گیا، تو بنانے والے کی عاقلہ پر اس کی دیت واجب ہوگی. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس شخص کے ضائع ہونے کا سبب یہی بنا ہے. جیسے اگر کسی نے مسلمان کے راستے میں کنواں کھودا اور اس کنویں میں جا کر کوئی شخص گر جائے تو فرماتے ہیں اس پر اس کے عاقلہ پر جو ہے اس کی دیت لازم ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کے عاقلہ پر یہ دیت لازم ہوگی. البتہ چونکہ یہ متسبب ہے، مباشر نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں اس کے عاقلہ پر لازم ہوگی، نہ کہ اس پر، اور قصاص بھی اس پر لازم نہیں ہوگا. فَإِن مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا، اگر ان چیزوں کے گرنے سے کوئی ایک فوت ہو جائے، فَدِيَّتُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، تو اس مقتول کی دیت اس بنانے والے کے عاقلہ پر ہوگی. كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا، جس طرح کہ کوئی شخص راستے میں فی طریق راستے میں کنواں کھودے، او وضع حجرا، یا عام گزرگاہ میں پتھر رکھ دے، فَتَلَفَ بِهِ انسان، اور اس سے کوئی انسان تلف ہو جائے، تو اس صورت میں اس متلوف کا ضمان عاقلہ پر آتا ہے، تو یہاں پر بھی عاقلہ پر ضمان آئے گا. وَلَوْ بَهِيمَةً فَضِمَانُهَا فِي مَالِهِ، اگر اس کڑا کودنے سے، کنواں بنانے سے یا دکان گرنے سے جو ہے کوئی چوپائے وغیرہ مر جاتا ہے تو اس کا ضمان اس بنانے والے کے مال میں ہوگا. اس کے لیے ضابطہ یہ عزیز طلبہ، مال جو نفس کے طلب کرنے کی صورت میں اس پر لازم آتا ہے تو وہ تو عاقلہ پر ہوتا ہے، لیکن ہر وہ ضمان جو اموال کی صورت میں اس پر لازم آتا ہے تو وہ عاقلہ پر نہیں ہوتا. مثلا جو نفس کا تاوان اس پر آتا ہے تو وہ تو عاقلہ دیں گے، لیکن جو اموال کا تاوان آتا ہے وہ عاقلہ نہیں بلکہ بذات خود دے گا. مثلا اگر چوپائے وغیرہ مر گئی یا کسی کا سامان اس میں ضائع ہوا تو اس کا تاوان اس بنانے والے کے ذاتی مال سے ادا کیا جائے گا. وَلَوْ بَهِيمَةً، اگر اس میں بہیمہ فوت ہو گئی، مر گئی، فَضِمَانُهَا، تو اس کا ضمان فی مالہ، اس بنانے والے کے مال میں ہوگا. وَمَنْ جَعَلَ بَالُوعَةً فِي طَرِيقٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عام گزرگاہ میں بالوعہ بنائے، بالوعہ موری کو کہتے ہیں، یعنی دیوار میں ایسا سوراخ جس سے اندر کا پانی باہر آئے اور عام راستے میں جمع ہو جائے، جس سے پشتوں میں ڈنڈا کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس قسم کا بالوعہ عام گزرگاہ میں بنائے اور اس میں کوئی شخص فوت ہو جائے، لیکن اس نے یہ بالوعہ سلطان کی اجازت سے بنائی ہو یا اپنی ملکیت میں بنائی ہو، یا جو ہے اس نے راستے میں لکڑی رکھ دی، یا کوئی پانی کی گزرگاہ اس کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ اور لکڑیوں کا عارضی پل بنایا،
امام کی اجازت کے بغیر، اور پھر کوئی شخص اس پل پر قصدن جا رہا ہے، پانی پار کر رہا ہے اور اسے گر کر وہ مر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس بنانے والے پر ضمان لازم نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ المباشر یضمن مطلقا والمتسبب لا یضمن الا بالتعدی، کہ مباشر مطلقاً ضامن ہوتا ہے لیکن متسبب اس وقت ضامن ہوتا ہے کہ جب وہ متعدی ہو۔ تو اس صورت میں جب اس نے بالوا یعنی پانی جمع کرنے کی جگہ جو بنائی ہے، ڈنڈا جو اس نے بنایا ہے، یہ تو باقاعدہ سلطان کی اجازت سے بنایا ہے یا اپنی ملکیت میں بنایا ہے، اور آقا کی اجازت سے یا اپنی ملکیت میں تصرف کرنے سے پھر یہ ضامن نہیں ہوتا۔ او وضع خشبۃ فیہا، یا اس نے راستے میں لکڑی رکھی تو یہ اپنی ملکیت میں رکھی ہے یا بادشاہ کی اجازت سے رکھی ہے۔ او قنطرۃ، یا اس نے کوئی پل نما چیز پل بنائے تو بلا اذن امام کی اجازت کے بغیر، یا لکڑی رکھی امام کی اجازت کے بغیر، فتعمد رجل المرور علیہا، اور کوئی شخص قصدن اس لکڑی پر گزرنا چاہتا ہے یا اس پل پر گزرنا چاہتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو یہ لکڑی رکھنے والا پل بنانے والا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو متسبب ہے اور یہ متعدی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہے ہیں یا آقا کی اجازت سے تصرف کر رہے ہیں، اور یہاں پر گزرنے والا خود گزر کر اپنے اوپر گویا تعدی کر رہا ہے، وہ مباشر ہے، لہذا وہ خود ضامن ہوگا، یہ ضامن نہ ہوگا۔ ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على انسان زمن ولو كان رداء قد لبسه فسقط له، اس عبارت میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے عزیز طلبہ، اس کے لیے یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ المباح یتقید بشرط السلامت الا عند لزوم الحرج، کہ جو بھی مباح کام ہوتا ہے وہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوتا ہے، مگر یہ کہ سلامتی کی شرط میں اس شخص کو ضرر لاحق ہو تو پھر سلامتی کی شرط نہیں ہوگی۔ اب صورت مسئلہ یہ کہ کوئی شخص عام راستے میں سامان اٹھا کر کندھے پر اٹھا کر یا گاڑی پر لوڈ کر کے لے جا رہا ہے تو وہ مباح ہے، اس کے لیے لے جا سکتا ہے، لیکن اس کام میں مباح کام میں سلامتی شرط ہے کہ کسی کو اس بوجھ سے نقصان نہ اٹھائے، کہ ٹریکٹر کی ٹرالی اتنی بھر دے کہ اس سے کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی چیز گر کر نیچے مر جائے کوئی شخص، تو پھر تو یہ متعدی ہوگا، اس پر زمان آئے گا، کیونکہ مباح کام کرنا یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید تھا اور اس نے سلامتی کے ساتھ یہ مباح کام نہیں کیا۔ ہاں اگر مباح کام میں سلامتی کی شرط لگانا جو ہے وہ کیا ہو بھئی تکلیف کا باعث ہو، مثلا کوئی شخص اپنے کندھے پر چادر ڈالا ہے سردی سے بچنے کے لیے، اب آپ ان سے کہے بھئی چادر آپ تب ڈالیں گے کہ جب اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو سلامتی کی شرط کے ساتھ، تو اس میں تو اس کو ضرر لاحق ہوگا، تو اس میں سلامتی کی شرط نہیں ہوگی، لیکن عام کاموں میں مباح کاموں میں سلامتی ضروری ہے۔ تو اس لیے فرماتے ومن حمل شيئا في الطريق، اگر کوئی شخص راستے میں کوئی بوجھ وغیرہ اٹھائے فسقط، اور وہ بوجھ گر جائے علی انسان کسی انسان پر ضامنہ، تو یہ ضامن ہوگا، اس لیے اس مباح کام میں سلامتی شرط تھی اور سلامتی نہیں ہوئی۔ ولو کان رداء، اگر اس نے کوئی چادر وغیرہ اٹھائی قد لبسہ، جو چادر اس نے اوڑھی تھی فسقط، اور وہ اس کے گلے سے گر گئی، تو لا، تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس مباح کام میں سلامتی کی شرط نہیں۔ مسجد لعشیرۃ فعلق رجل منهم قندیلا او جعل فيه بواری او حصاة فعطف به رجل لم یضمن۔ عزیز طلبہ، عشیرہ قوم اور خاندان کو کہتے ہیں، قندیل تو قندیل ہی کو کہا جاتا ہے، مثلا کوئی چراغ وغیرہ یا چراغ نما بڑا قندیل، اور بواری کہتے ہیں بانس کے چھلکوں سے بنی ہوئی چٹائی، اور حسات عام کنکریوں کو کہتے ہیں۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جو کسی مخصوص خاندان مخصوص قبیلے والوں کی ہے، تو اس مخصوص خاندان مخصوص قبیلے والوں کے لیے اس مسجد میں، اس کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں، اس کی دیکھ بھال میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، لہذا ان میں سے اگر کوئی شخص تصرف کر لے اور اس تصرف کرنے سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو ان پر ضمان لازم نہیں آتا، لیکن اجنبی آ کر
دوسرے گاؤں میں دوسرے خاندان دوسرے قبیلے کی مسجد میں تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف سلامتی کے فعل کے ساتھ مقید ہوگا. اگر اس کے تصرف سے کوئی شخص ہلاک ہوتا ہے تو اس پر زمان آئے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمان لازم نہیں آئے گا، اور یہی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمان لازم نہیں آئے گا، اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے. تو فرماتے ہیں مسجد، اگر مسجد لعشیرت کسی مخصوص قبیلہ والوں کی، فعلق رجل منہم قندیلا، اس میں سے ایک آدمی نے قندیل معلق کر دیا، چھت کے ساتھ باندھ لیا، او جعل فیہ بواری، یا اس میں جو ہے چٹائی بچھا دی، یا اعلیٰ قسم کی قالین بچھا دی، او حصاتا، یا کنکریاں بچھا دی، فعاطب بہ رجل، اس میں سے کوئی شخص ہلاک ہو گیا، اس کنکریوں پر چل کر گر کر ہلاک ہو گیا، یا قندیل آ کر اس کے سر پر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا، لم یضمن، تو یہ ضامن نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ، اگر یہ اس قبیلے میں سے نہ ہو جس قبیلے کی مسجد ہے، غیر قبیلے کے ہو، تو ضامن، تو پھر یہ ضامن ہوگا. امام صاحب کے صاحبین کا ضامن نہیں ہوگا، اور یہی مفتیٰ بہ قول، اس لیے کہ مسجد میں کوئی خاص قبیلہ کوئی خاص خاندان کام کرنے کے لیے مختص نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کے لیے جس کا بس چلے وہ ثواب کی نیت سے اس میں کام کرتا ہے، تو اس نے ثواب کی نیت سے یہ قندیل وغیرہ رکھا ہوگا، اس لیے فرماتے ضامن نہیں ہوگا، اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے. وَإِن جَلَسَ فِيهِ رَجُلٌ، اگر مسجد میں کوئی شخص بیٹھا منہم اہل قبیلہ والوں میں سے، فعاطب بہ احد، دوسرا آ کر اس ٹوکر کھا کر گر جاتے ہیں، مر جاتا ہے، تو ضامنہ ان کان فی غیر صلاۃ، اگر یہ قبیلے والا بغیر نماز کے بیٹھا ہوا ہے ویسے شغل کے لیے، تو یہ ضامن ہوگا. وَإِن کان فیہا لا، اور اگر نماز میں ہے تو پھر ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز میں وہ اپنی طرف دھیان رکھتا ہے. لیکن مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں، ویسے ذکر و اذکار کے لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا شخص اس پر ٹوکر کھا کر گرتا ہے، تو یہ ضامن نہیں ہوگا، اور یہ صاحبین کا قول ہے اور مفتیٰ بہ ہے. ہاں عزیز طلبہ، آج کل شغل کے لیے ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے چلتے وقت اس کے پاؤں کے سامنے اپنا پاؤں کر دیتا ہے، یا پیچھے بیٹھ کر دوسرا اس کو دھکا دے کر گرا دیتے ہیں. اس صورت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو دھکا دینے والا یا پاؤں رکھنے والا وہ ضامن ہوگا. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے باب ما یحدث الرجل فی الطریق سے متعلق پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.